انسانی تاریخ میں ماضی میں ہم صرف یہی منظر اپنی پوری کائنات میں سے دیکھ سکتے تھے، کچھ ہزار ستارے جو رات کے مخملی اندھیرے میں ٹمٹماتے نظر آتے تھے، اور یہی منظر ہے جو ہم ایک صاف اندھیری رات کو دیکھ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ دوربین کی ایجاد نے یکا یک منظر بدل کر رکھ دیا۔ ہم نے قریب سے سیاروں کا مشاہدہ کیا، دور دراز کے ستاروں اور کہکشاؤں کو دیکھا، اور کائنات کے حیرت انگیز راز کھلنے شروع ہوئے۔ آج ہمارے پاس نہایت زبردست دوربینیں ہیں جن کی مدد سے ہم نے کائنات میں وہ کچھ دیکھا جس کے متعلق ماضی کے سائنسدان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آسمان کے متعلق انسان کو ہمیشہ تجسس رہا ہے۔ ہم نے آسمان کا مشاہدہ کیا اور اس کی گہرائی اور پیچیدگی نے ہمیں حیران کر دیا۔ خلا ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کی حیرت انگیز دنیا ہے، جہاں وقت کو کئی اربوں کھربوں سالوں میں ناپا جاتا ہے اور فاصلوں کو کروڑوں کروڑوں اربوں کھربوں نوری سالوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار بظاہر ناقابل یقین معلوم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ کائنات محض تصوراتی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رب العالمین خدا کی عظیم الشان قدرت ہے جس نے انسان کی عقلوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کے اکثر سائنسدانوں کا یہ یقین ہے کہ ہماری کائنات آج سے 14 بلین سال قبل ایک بگ بینگ کے ذریعہ مارز وجود میں آئی۔ اس وقت تمام کائنات ایک سنگولیرٹی یعنی ایک واحد ہیولہ کی حیثیت رکھتی تھی، جس کا حجم سوئی کی نوک سے بھی ہزاروں گنا کم تھا۔ یہ مکمل طور پر بند اور تاریک تھا۔ اس سنگولیرٹی یا واحد ہیولہ کا درجہ حرارت اور مقید مادہ کی مقدار تصور کی جانے والی کسی بھی چیز سے زیادہ تھی۔ نظریات کے مطابق اس وحدت میں ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس میں مقید مادہ بکھرنا شروع ہوا۔ اور ہماری کائنات کی پیدائش ہوئی۔ وقت، خلا اور مادہ کی پیدائش اسی بگ بینگ کے ساتھ ہوئی۔ ایک لمحہ سے بھی کم وقت میں کائنات ایک واحد ایٹم سے بڑی ہوتے ہوئے ایک کہکشاں سے بھی وسیع ہوتی چلی گئی، اور اس وقت سے یہ لگاتار پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی کائنات کا تصور جو مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہو، سائنسدانوں کے نزدیک اس بات کا انکشاف ایک عظیم الشان انکشاف ہے، کیونکہ اس سے سائنسدانوں کو
کائنات کی تخلیق کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نیز یہ دریافت کائنات کی مرحلہ وار اس طرح وضاحت کرتی ہے جو بگ بینگ کے نظریہ سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ ہم آپ کو ایک اور عظیم الشان بات بتاتے ہیں جس سے ہمارے سر خدا تعالیٰ کے حضور جھک جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کی ان ایجادات کو، جن کو انہوں نے ابھی حال میں ہی دریافت کیا ہے، قرآن مجید میں 1400 سال قبل بیان کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ یہی کائنات کی پیدائش کی بگ بینگ کی تھیوری کو ہی لے لیجئے۔ قرآن مجید تخلیق کائنات کا جو نظریہ پیش کرتا ہے وہ ہو بہو بگ بینگ کے نظریہ کے مطابق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں مضبوطی سے بند تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہاں پر رتقن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس کے معنی مکمل تاریکی اور یکجان ہونے کے ہیں۔ سورج سے تقریباً 15 گنا بڑے ستارے جب اپنا دور حیات ختم کر چکتے ہیں تو ان سے بلیک ہول بننے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان ستاروں کی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس ان کے وجود کو سکیڑ کر چھوٹی سی جگہ پر سمیٹ لیتی ہے۔ اس گریویٹیشنل فورس کی شدت کی وجہ سے مادہ مزید سکڑ کر سپر نووا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی اندرونی گریویٹیشنل فورس اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، حتیٰ کہ روشنی بھی اس سے باہر نہیں جا سکتی اور واپس جذب ہو جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں مکمل تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ ان حقائق سے ذہن خود بخود قرآن کریم میں مذکور لفظ رتقن کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے مکمل تاریکی۔ اس کو اصطلاحاً سنگولیرٹی کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول ایک بار معرض وجود میں آ جائے تو بڑی تیزی سے پھیلنے لگتا ہے، کیونکہ دور دراز کے ستارے اس کی بڑھتی ہوئی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ایک اندازہ کے مطابق ایک بلیک ہول میں موجود مادہ کی مقدار سورج میں موجود مادہ کی مقدار سے 10 کروڑ گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ کائنات کا اختتام بھی اسی قسم کے بلیک ہول کے ذریعہ ہوگا کہ پھیلتی ہوئی یہ کائنات دوبارہ واپس ایک عظیم الشان بلیک ہول میں سمٹتی چلی جائے گی۔ آخر کار تمام مادہ
واپس کھینچ لیا جائے گا۔ کائنات کی تخلیق اول کے ضمن میں قرآن کریم بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ اس کائنات کا خاتمہ ایک اور بلیک ہول کی صورت میں ہوگا۔ اس طرح کائنات کی ابتدا اور اس کا اختتام ایک ہی طرز پر ہوگا، اور یوں کائنات کا دائرہ مکمل ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے دفتر تحریروں کو لپیٹتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات ابدی نہیں ہے، نیز ایک وقت یہ عالم بہی کھاتوں کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ سائنسدان بلیک ہول کا جو نقشہ کھینچتے ہیں وہ اس آیت کے بیان کردہ نقشہ سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔ جوں جوں خلا سے مادہ بلیک ہول میں گرتا ہے توں گریویٹیشنل فورس یعنی کشش ثقل اور الیکٹرو میگنیٹک قوت کی شدت کی وجہ سے دباؤ کے تحت ایک چادر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چونکہ بلیک ہول کا مرکز اپنے محور کے گرد گھومتا رہتا ہے، اس لیے یہ تمام مادہ کوئی نامعلوم صورت اختیار کرنے سے پہلے اس کے گرد لپیٹا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور حیرت انگیز انکشاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کا آغاز کیا تھا اس کا اعادہ کریں گے، یہ وعدہ ہم پر فرض ہے، یقیناً ہم یہ کر گزرنے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ جب کائنات ایک بلیک ہول میں گم ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک نیا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی از سر نو تخلیق کرے گا جیسا کہ اس نے پہلے کیا تھا۔ بلیک ہول میں گم کائنات ایک بار پھر اندھیرے سے باہر آ جائے گی اور تخلیق کا یہ عمل ایک بار پھر شروع ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے مطابق کائنات کے سکڑنے اور پھیلنے کا عمل ایک جاری عمل ہے۔
علم فلکیات میں ان علوم کا معلوم ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا، صرف یہی معلوم کرنے کے لیے کہ ہماری زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے اور سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، انسان کو صدیاں لگ گئی۔ آج اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو ہمیں قطعاً کوئی حیرانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات ہم بچپن سے اپنے گھر اور اسکول میں سنتے چلے آئے ہیں۔ لیکن پرانے وقتوں میں یہ بات تصور کرنا محال تھی کہ ہماری زمین گھوم رہی ہے، بلکہ ایسا عقیدہ رکھنا تو جرم سمجھا جاتا تھا۔ انسان کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ہماری زمین گھوم رہی ہے، کیونکہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسانی سے پتہ چلتا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور مغرب میں غروب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نہ کوئی دھکا لگتا ہے کہ زمین کی رفتار معلوم ہو سکے۔ بس یہ نظریہ صدیوں تک رہا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی انتھک محنتوں اور ساری زندگی کی کوششوں سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہماری زمین کائنات کا مرکز تو کیا، ہماری کہکشاں کا مرکز بھی نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں غور کرنے والوں نے یہ بات غور سے مشاہدہ کی کہ ہر ستارہ ہر رات 4 منٹ جلدی طلوع ہوتا ہے۔ 4 منٹ کا فرق جمع ہوتے ہوتے ایک مہینہ میں 2 گھنٹے کا فرق بن جاتا ہے اور ایک سال میں 24 گھنٹے کا فرق بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ستارہ کسی تاریخ کو رات کے 8 بجے طلوع ہوتا ہے تو 1 سال گزرنے کے بعد اس تاریخ کو وہ رات کے 8 بجے طلوع ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین سورج کے گرد ایک چکر 1 سال میں لگاتی ہے۔ قدیم زمانہ کے لوگوں نے بڑے غور سے تاروں کو دیکھا اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ بعض ستارے ایسے ہیں جو اس اصول کی پابندی نہیں کرتے کہ ہر رات 4 منٹ جلدی طلوع ہوں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ہزاروں ستاروں میں سے 5 ستاروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ یہ اس اصول کی پابندی نہیں کرتے بہت بڑی بات تھی، جبکہ اس زمانہ میں کوئی ایڈوانسڈ گھڑیاں اور ٹیلیسکوپ نہیں ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ان 5 ستاروں کا نام وانڈررز رکھا کہ یہ ادھر ادھر گھومنے والے ستارے ہیں۔ دراصل یہ 5 ستارے پلانٹس ہیں، جن کے نام یہ ہیں: مرکری، وینس، مارس، جوپیٹر اور سیٹرن، جن کو اردو میں عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے اپنی زندگی کی ساری راتیں اسی مشاہدہ میں صرف کر دیں کہ کون سا ستارہ کہاں ہے، کب طلوع ہوتا ہے، کب غروب ہوتا ہے۔ اور یہ بات آہستہ آہستہ پختہ ہوتی چلی گئی کہ زمین نظام شمسی کا مرکز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گیلیلیو نے سن 1609 میں ایک ٹیلیسکوپ بنایا اور اس نے کہا کہ دیکھو، اب تم میری دوربین سے دیکھ سکتے ہو کہ جوپیٹر کے گرد اس کے چاند ہیں جو اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، ہماری زمین کے گرد نہیں۔ اسی طرح اس نے بہت سے آرگومنٹس دیے کہ اب تک جو بات علم الیقین تھی، میری دوربین نے اسے عین الیقین بنا دیا۔ لیکن باوجود اس کے
اس زمانہ کے لوگوں کو یہ بات یقین کرنا بہت مشکل تھی اور گیلیلیو کو بہت ستایا گیا اور یہاں تک کہ چرچ نے اسے قید کروا دیا، حتیٰ کہ انہی دکھوں میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب سن 1609 کے بعد سن 2009 میں اس کے ٹیلیسکوپ پر پورے 400 سال ہونے پر انٹرنیشنل ایئر آف ایسٹرونومی پوری دنیا میں گیلیلیو کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ ہمارا سورج بھی ساکت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گرد تمام گھومنے والوں کو لے کر ایک بہت زیادہ وسیع دائرہ میں گھوم رہا ہے۔ ہمارا سورج بہت زیادہ بڑے نظام کا ممبر ہے جس کو ہم گیلیکسی یا کہکشاں کہتے ہیں۔ پلینٹس کو چھوڑ کر رات کو جو ہمیں بہت سے ستارے نظر آتے ہیں جو ہر روز 4 منٹ قبل طلوع ہوتے ہیں، وہ سارے دراصل سورج ہیں جو بہت دور ہونے کی وجہ سے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ہمارا سورج بھی اگر اتنی دور ہوتا تو وہ بھی ایک ستارہ کی طرح نظر آنا تھا۔ ہمارے سورج سے روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ کا وقت لگتا ہے، باوجود اس کے کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس کے بالمقابل ستارے اتنے دور ہیں کہ روشنی کو آنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ 1838 میں ایک سائنسدان بیسل نے ہمارے قریب ترین ستارے کو دریافت کیا۔ اس کو پتہ چلا کہ وہاں سے روشنی آنے کے لیے 10 سال لگتے ہیں، بألفاظ دیگر اس کا فاصلہ 10 نوری سال ہے۔ وہ سورج سے 10 لاکھ گنا زیادہ دور ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ستارے کتنی دور ہیں۔ بہت سے ستارے ہمارے سورج سے بڑے ہیں اور زیادہ روشن ہیں، اور بہت سے اس سے چھوٹے اور کم روشنی دینے والے ہیں۔ ہمارا سورج ایک اوسط قسم کا ستارہ ہے۔ ہماری کہکشاں میں ستاروں یعنی سورجوں کی تعداد 100 ارب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک ہمارا سورج ہے۔ ہماری ساری زمین میں انسانوں کی جو پاپولیشن ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تعداد سورجوں کی ہماری کہکشاں میں ہے۔ ہماری کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کو سفر کرنے کے لیے 1,00,000 سال لگ جاتے ہیں۔ ہمارا سورج مرکز کہکشاں سے کافی دور ہے۔ مرکز کہکشاں سے سورج تک روشنی آنے کے لیے 30,000 سال لگتے ہیں۔ ہمارا سورج مرکز کہکشاں کے گرد ایک چکر 20 کروڑ سال میں لگاتا ہے۔ موجودہ 20ویں صدی میں علم فلکیات نے بہت بڑی ترقی کی ہے، اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری کائنات میں
اربوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں۔ بڑی بڑی دوربینوں کے ذریعہ اور خلائی دوربین کے ذریعہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آخر ہماری کائنات کتنی بڑی ہے؟ اس سوال کے جواب کو انسان ہمیشہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ آئیے اس سوال کے جواب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کائنات کے آخری سرے تک جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کتنا وقت لگتا ہے۔ تصور کیجئے کہ ہم ایک ایسے جہاز میں سفر کرنے والے ہیں جس کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہے، یعنی یہ جہاز 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی دوری طے کرے گا۔ ہمارا تصوراتی سفر 1 جنوری کی آدھی رات کو ہمارے اپنے ستارے سورج سے شروع ہوتا ہے۔ ہم چند لمحوں میں مرکری کے قریب سے گزرتے ہیں، پھر وینس اور پھر ہماری زمین۔ 93 ملین میل کا سفر ہم نے محض 8 منٹ اور 19 سیکنڈ میں پورا کر لیا ہے۔ ہم سیارے مارس کے قریب سے گزرتے ہیں، پھر جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون۔ 5 گھنٹے اور 31 منٹ کے بعد ہم پلوٹو کے پاس سے گزرتے ہیں۔ ہم نے تقریباً 3.5 بلین میل کا سفر طے کر لیا ہے اور تاریخ ابھی بھی 1 جنوری ہی ہے۔ ہم نظام شمسی کے باہری کناروں تک پہنچ رہے ہیں۔ سورج اور اس کے ساتھی سیارے اور ہماری زمین ہمیں نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ خلا میں اب ہمیں صرف ستارے دکھائی دے رہے ہیں۔ 1 سال گزرتا ہے، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال۔ آخر کار ہم 5ویں سال کی 19 اپریل کو ہمارے قریب ترین ستارے الفا سینٹوری کے قریب سے گزرتے ہیں۔ ہم نے 25 ٹریلین میل سے زیادہ کا سفر طے کر لیا ہے اور ابھی تو ہمارا سفر بمشکل شروع ہی ہوا ہے۔ اب ہم سورج سے 10 نوری سال یعنی 10 لائٹ ایئرز دور ہیں اور ہمیں ہماری اپنی کہکشاں کے ستارے سکڑ کر اکٹھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 100 سال گزرنے کے بعد ہمیں گیس اور نیبولاز مٹیریل ہماری کہکشاں کا دکھائی دینا شروع ہوتا ہے۔ 1,00,000 سال کے گزرنے کے بعد ہمیں ہماری اپنی کہکشاں جس کا نام ملکی وے ہے اس کی مکمل اسپائرل شکل دکھائی دینی شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے الگ الگ ستاروں کی روشنی کی بجائے ہمیں صرف پوری کہکشاں کی مجموعی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر 10 کے آگے 22 صفر لگا دیے جائیں تو جو بھی عدد بنے گا تقریباً اتنے ستارے ہر ایک کہکشاں میں موجود ہیں۔ پانچ ملین سال کے گزرنے کے بعد ملکی وے اپنی 30 اور ساتھی کہکشاؤں کے جھنڈ میں دکھائی دیتی ہے جو لوکل گروپ کہلاتا ہے۔
50 ملین نوری سال طے کرنے کے بعد ہمیں کہکشاؤں کا ایک بہت بڑا کلسٹر دکھائی دیتا ہے جس کے اندر تقریباً 2000 کہکشائیں موجود ہیں۔ ہمارا سفر جاری ہے اور ہم اپنے کاسموس کی گہرائی میں سفر کر رہے ہیں۔ 1 بلین سال گزرتا ہے، 2 بلین سال، 5 بلین سال، 10 بلین سال کے بعد ہم کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں اور اپنے یونیورس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ لاتعداد اربوں کھربوں کہکشائیں صرف ایک نقطے کی شکل میں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ اتنا عظیم الشان منظر ہے کہ اس کے خالق کی عظمت کے آگے ہم سر بسجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ذکر الہی کے ساتھ کائنات عالم پر غور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے تو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دنیا کے معلم اعظم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تو بہت بڑا علمی انقلاب پیدا ہوا تھا۔ آپ پر یہ عظیم الشان وحی نازل ہوئی تھی۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو ہمارے نہایت ہی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔
يسعى إليك الخلق كالزمان أين فيض الله والعرفان۔ اس طرح قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اب دنیا میں ایک عظیم علمی انقلاب پیدا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت عرب بالکل جاہل تھے۔ قرآن مجید کی برکت سے انہوں نے دینی و دنیاوی علوم سیکھے، پھر ان کے ذریعہ اسپین نے علم سیکھا، پھر اسپین سے یورپ کے دوسرے ممالک نے سیکھا اور مزید ترقی ہوئی۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علوم میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہتی ہے، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کوشش کرتی ہے کہ اس کا علمی مقام پہلے سے بلند ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بیج اپنی حالت میں جو قیمت رکھتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ درخت کا پھیلاؤ خواہ کس قدر بڑھ جائے، بیج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح علم خواہ کس قدر ترقی کر جائے، صحرا مسلمانوں کے سر ہی رہے گا، اور مسلمانوں کا سر قرآن کریم کے آگے جھکا رہے گا، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے اعلان کیا کہ علم بالقلم، کہ اب دنیا کو قلم کے ذریعہ علم سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ پس حقیقت یہی ہے کہ دنیا کو تمام علوم قرآن نے ہی سکھائے ہیں۔ اگر قرآن نہ آیا ہوتا تو دنیا ایک ضلالت کدہ ہوتی، جہالت اور بربریت کا نظارہ پیش کر رہی ہوتی۔ یہ قرآن کریم کا احسان ہے کہ اس نے دنیا کو تاریکی سے نکالا اور علم کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم کے لیے بہت ترغیب فرمائی تھی۔ مثلا آپ نے فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالصین، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے چین جانا پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو ممالک عرب جانتے تھے ان میں چین بہت دور دراز کا ملک تھا۔ اس وقت تک امریکہ کا پتہ نہیں لگا تھا، اور چین تک پہنچنا نہ صرف بڑے اخراجات کا متقاضی تھا بلکہ راستہ بھی مخدوش اور خطرناک تھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اپنے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر خوب عمل کیا۔ علم کی خاطر انہوں نے دور دراز کے ملکوں کا سفر کیا، سائنس میں تحقیق کی اور مختلف علوم میں دنیا کے ماہر اور استاد بن گئے۔ اسلامی دنیا میں سائنسی مضامین میں سب سے زیادہ اہمیت علم حیت کو دی گئی۔ مسلمانوں نے آفتاب و مہتاب کی روشنی، زمین کی حرکت، روشنی کی رفتار جیسے دقیق مسائل پر تحقیقات کی، سال اور ماہ کی مدت مقرر کی، کسوف و خسوف کے اسباب پیش کیے۔ اسپین کے فاضل حیت دان اور آلات بنانے والے الزرقلی نے دعویٰ کیا کہ ستاروں کے مدار بیضوی ہوتے ہیں، یعنی وہ حرکت کرتے ہوئے انڈے کی شکل کے دائرے میں سفر کرتے ہیں، نہ کہ گول دائرہ میں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ البیرونی نے اپنی ایک کتاب میں پورے یقین سے کہا تھا کہ زمین اپنے مدار پر گھومتی ہے۔ ابن رشد نے مراکش میں قیام کے دوران سن سپاٹس دریافت کیے تھے۔ مسلمانوں نے کئی ایک مقامات پر علم فلکیات کو فروغ دینے کے لیے آبزرویٹریز قائم کی۔ البتانی جو علوم فلکیات میں مہارت رکھتا تھا، اس نے 42 سال تک اجرام سماوی کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد مبسوط کتابیں قلم بند کی۔ اس نے سورج کا مدار معلوم کیا، سال کی مدت معلوم کی جو 365 دن 5 گھنٹے
42 منٹ اور 24 سیکنڈ تھی۔ غرض یہ کہ مسلمان ایک لمبا عرصہ تک علم فلکیات میں اول مقام پر فائز رہے۔ بعد میں جب مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو بھلا دیا تو ان پر زوال آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے ہمیں یہ ایمان افروز بات بتائی کہ اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب اپنے کمال کے ساتھ چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھی رب زدنی علما کی دعا الہاماً نازل فرمائی، نیز آپ کو بذریعہ الہام یہ دعا بھی سکھائی گئی، رب ارنی حقائق الاشیاء، یعنی اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت دی کہ آپ کے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے۔ پس آج یہ ذمہ داری احمدی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے سر پر ہے کہ وہ سائنس کے ہر میدان میں ترقی کریں۔